صبح فرین کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے کروٹ بدل کر فہد کو دیکھا، لیکن وہ وہاں پر موجود نہ تھا۔ اس کا بستر اسی نفاست کے ساتھ ہی دکھائی دیا جس طرح رات میں تھا۔ اس کا مطلب وہ رات بھر کمرے میں نہیں آیا تھا۔ فرین اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اٹھی، اپنے بکھرے بال سمیٹ کر بند کرنے لگی۔ وہ جلد سے جلد نیچے جا کر اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ فریش ہو کر وہ سیدھا کچن میں آئی جہاں سدرا ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ خیریت تو ہے؟ تم اتنی صبح سویرے؟ سدرا فرین کو دیکھ کر چونک کر بولی۔ جی بھابھی، وہ بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی تو نیچے آ گئی۔ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ وہ تھوڑی دیر بہانے سے وہاں رکنا چاہتی تھی۔ نظریں ادھر ادھر فہد کو ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ نہیں، میں ناشتہ بنا چکی ہوں، وہ بے رخی سے بولتے ہوئے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ استعمال شدہ برتن سنک میں رکھ رہی تھی۔ تو میں ایسا کرتی ہوں، برتن دھو لیتی ہوں، فرین اس طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی۔ فہد ہمیشہ واک کرنے کے بعد بھابھی کے ساتھ کچن میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اسی لیے وہ کچن میں کسی بہانے سے رکنا چاہتی تھی۔ نہیں، ناشتہ کرنے کے بعد حاجرہ سارے برتن اکٹھے دھو دے گی، تمہیں تکلیف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھابھی نے اشارے سے روکا۔ اب کی بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اور کمرے میں جاتے ہوئے بھی وہ پورے گھر کو متلاشی نظروں سے دیکھتی رہی، لیکن وہ کہیں پر بھی موجود نہ تھا۔ پورا دن گزر چکا تھا، فہد نہیں آیا تھا۔ اس نے کافی انتظار کیا۔ ہر بار کسی آواز پہ دل میں فہد کا خیال آ جاتا اور کمرے سے نکل کر جھانکنے لگتی جہاں اس کی توقع غلط ثابت ہو جاتی۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہونے لگی تھی۔ وہ تو یہ بھی یاد نہ کر پائی تھی کہ جانے کب سے فہد گھر سے باہر تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں بھابھی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا ضرور فہد کسی کام سے باہر گیا ہوگا اور سدرا کو اس کا علم ہوگا، اس لیے وہ پریشان نہیں ہے۔ لیکن وہ کہاں ہے، کب آئے گا، یہ فرین کو اب کون بتائے؟ سدرا سے وہ پوچھ نہیں پا رہی تھی، کہیں وہ مجھ سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا؟ اب بھابھی سے کس منہ سے پوچھوں؟ 2 دن گزر چکے تھے، وہ نہیں آیا تھا۔ اب کی بار وہ بہت فکر مند ہونے لگی تھی، اور سوائے بے بسی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمسار ہونے لگی تھی۔ اس کے خیالوں کا خمار اچانک ایک آواز سے ٹوٹا جب اس نے سدرا کے منہ سے فہد کا نام سنا۔ فہد، کیا ہوا ہے تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ فوراً اٹھ کر کمرے کے دروازے سے نیچے دیکھنے لگی جہاں فہد جنید کے سہارے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کچھ نہیں بھابھی، بخار ہے، بس ٹھیک ہوں، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ بھابھی، کل سے بخار سے مر رہا ہے، پھر بھی آفس جانے دیا آپ نے اسے، جنید بولا۔ لیکن مجھے کیا پتہ یہ بیمار ہے، اس نے خود ہی کہا تھا کہ کچھ دن ضروری کام سے وہیں رہے گا، بھابھی فکر مندی سے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ دروازے کے کنارے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہا تھا۔ جنید کے سہارے وہ کمرے تک پہنچا تھا۔ سدرا اس کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ انہیں دروازے کے قریب پہنچتا دیکھ کر وہ جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ بھابھی، یہ لیجئے، اس کی دوائیاں وقت پہ کھلا دیجیے گا۔ جنید نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اب وہ اسے دوائیں پکڑواتے ہوئے باہر جانے لگا۔ تم ابھی اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر رک جاؤ نا، رات کا کھانا کھا کر جاؤ۔ بھابھی نے دوائی ہاتھ میں پکڑ کر اسے رکنے کو بولا۔ نہیں بھابھی، پھر کبھی کھا لوں گا، ابھی جلدی میں ہوں، آفس میں کام بہت زیادہ ہے۔ فہد کی حالت ایسی تھی کہ اسے اکیلے جانے دینا مناسب نہیں تھا، اس لیے اسے چھوڑنے چلا آیا۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، وہ فہد کو دیکھ کر بولا، اور فہد نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے خداحافظ کیا۔ دوائی کھا لو تاکہ تمہارا بخار جلدی سے اتر جائے، وہ اس کے پاس بیٹھ کر پیار سے پوچھنے لگی اور ساتھ ہی دوا کو چیک کرنے لگی۔ نہیں بھابھی، ابھی رہنے دیں، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا تھا، فی الحال کچھ بہت سا محسوس ہو رہا ہے، میں بعد میں کھا لوں گا، آپ یہیں رکھ دیں، وہ اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اس کی آواز میں کپ کپاہٹ اور بھاری پن تھا۔ یاد سے لے لینا، دیکھو کتنا تیز بخار ہے، تم تو آنکھیں بھی نہیں کھول پا رہے، وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر فکر مندی سے بولی۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، وہ اس کے پاس سے اٹھتی ہوئی سرسری نظر فرین کو دیکھنے لگی جو کہ خاموش کھڑی صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کے جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھے اسے دیکھنے لگی۔ فہد کی آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ بخار کی شدت سے کانپ رہا تھا۔
اسے سردی لگ رہی تھی۔ جب یہ خیال فرحین کو آیا تو فوراً اٹھ کر فہد کے اوپر دھیان سے کمبل ڈالنے کے بعد وہیں اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے ماتھے کو چھو کر بخار دیکھنے لگی۔ بھابھی میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے، وہ آنکھیں کھولے بنا کرا کر بولا۔ انجانے میں وہ اسے سدرا سمجھنے لگا تھا۔ وہ جو اسے سوتا ہوا سمجھی تھی اچانک اس کی آواز سے چونک کر پیچھے ہٹی اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ بہت احتیاط سے سکون کے ساتھ دبا رہی تھی اور کافی دیر تک وہ یہی کرتی رہی۔ اس کے بخار کی شدت میں کمی ہو چکی تھی جس کو وہ اس کے ماتھے پہ آتے ہوئے پسینے سے سمجھ رہی تھی۔ اسے نیند آنے لگی تھی لیکن فہد کو چھوڑ کر جانے کو من نہیں جا رہا تھا۔ صبح کے وقت فہد کی آنکھ کھلی تھی اور کھلی ہی رہ گئی۔ وہ بالکل اس کے قریب سوئی ہوئی تھی۔ سر دباتے ہوئے اسے بے اختیار نیند آ گئی اور وہ اپنے ہاتھ فہد کے سر پہ ہی رکھے ہوئے سو گئی۔ اسے فہد کے جاگنے کا علم نہ رہا تھا لیکن فہد غیر یقینی انداز سے اسے دیکھ رہا تھا اور دھیرے سے اس کے ہاتھ کو چھونے لگا۔ اپنے ہاتھ پہ حرارت محسوس کرتے ہی اس کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ فہد پہ نظر پڑتے ہی وہ سٹ پٹا کر ہاتھ پیچھے کرنے لگی لیکن فہد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور حسرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ عجلت میں ہاتھ چھڑاتے ہوئے اٹھنے لگی لیکن فہد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تو اپنی طاقت لگا کر آسانی سے ہاتھ چھڑا لیتی لیکن اسے فہد کا ہاتھ چھٹکنا گوارا نہ لگا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گیا اور بے یقینی میں خمار شدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، بس وہ ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا اور فرحین کو چھڑانے کی جلدی نہ تھی۔ لیکن دروازے کی دستک سے ہی دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ جھٹک کر رہ گئے۔ سدرا اس کی طبیعت پوچھنے آئی تھی۔ وہ اس کی خیریت جاننے کے بعد نیچے چلی گئی اور فہد بھی فریش ہونے چلا گیا۔ تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ فہد جو ہی واش روم سے نکلا وہ پوچھنے لگے۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، خود جا سکتا ہوں نیچے، جو بھی چاہیے ہوگا لے لوں گا۔ لیکن رات بھر تم بیمار تھے، ابھی یہیں بیٹھو، میں لے آتی ہوں کچھ، وہ باہر کی جانب جانے لگے۔ میں نے بولا نا میں خود جا کر لے لوں گا، تم میرے لیے پریشان مت ہو۔ اس کا لہجہ کچھ سرد تھا جو فرحین کو اچھا نہیں لگا۔ وہ منہ بناتی ہوئی اسے دیکھنے لگی اور اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ صبح صبح فہد کے لہجے نے اسے افسردہ کر دیا تھا۔ وہ اسے اس طرح کی امید نہیں کر رہی تھی۔ فریش ہو کر اب وہ وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے نیچے جانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اگر وہ چلا گیا تھا تو مجھے اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا۔ بیمار ہے وہ، مجھے بھی پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے۔ 1-2 گھنٹے بعد اسے خود پہ غصہ آنے لگا اور اب باہر جانے سے شرم آ رہی تھی۔ لیکن اتنا ٹائم گزرنے کے بعد فہد کو کمرے میں آ جانا چاہیے تھا، ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اس کے من میں فکر کی لہر دوڑ گئی۔ فوراً کمرے سے باہر نکل کر نیچے جھانکنے لگی، جہاں اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی منٹ بعد اسے سدرا دکھائی دی جو ہاجرہ کو کچھ سمجھاتی ہوئی کچن سے باہر آئی اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ ہاجرہ، تم نے فہد کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ وہیں سے آواز لگا کر پوچھنے لگی۔ نہیں باجی، مجھے نہیں معلوم وہ اس وقت کہاں ہے۔ ہاجرہ اسے جواب دے کر اس کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ پتہ نہیں یہ پاگل انسان اتنی صبح صبح کہاں چلا گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بڑبڑانے لگے۔ اچانک اس کی نظر فون پر پڑی اور وہ اٹھا کر عجلت میں کچھ لکھنے لگے۔ ہر روز صبح کو واک کرنے کے بعد وہ کھیتوں کی طرف جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہ وہیں گیا ہوا تھا۔ ویسے تو وہ بالکل ٹھیک تھا لیکن رات بھر بخار ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ دور چلا نہیں جا رہا تھا، اس لیے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر زمینوں کی زرخیزی کو دیکھنے لگا اور ہر طرف ہریالی اور سبز رنگ سے سکون محسوس کرنے لگا۔ وہ اب قدرت کا نظارہ کرنے میں ہی مصروف تھا کہ اس کے فون پہ میسج ٹون بجنے لگی۔ کہاں ہو؟ میسج پڑھ کر اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ اس کی خوشی کا میسج تھا۔ اتنے دنوں بعد اس کی طرف سے چیٹنگ کے آغاز پر وہ بے حد حیران ہوا تھا۔ باہر ہوں، اس نے مختصر سا جواب لکھا۔ اس کا میسج پڑھنے کے بعد فرحین کی فکر کچھ کم ہوئی۔ لیکن اتنی صبح صبح باہر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں گھر پہ ہونا چاہیے، تمہیں کسی کی فکر ہے کہ نہیں؟ اس نے ناگواری سے کہا۔ خوشی میری جان، میری فکر چھوڑو، اپنے شوہر کا خیال رکھو، اس وقت تو تمہیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آفٹر آل تم کسی کی بیوی ہو، اس طرح اچھا نہیں لگتا کسی اور کو میسج کر کے اس کے ساتھ یوں بے تکلفی سے بات کرنا۔ وہ اسے چھیڑنے لگا تھا
اس کی اس ادا پہ فرین کے چہرے پہ تعجب اور پھر مسکراہٹ سی پھیل گئی تھی۔ ہاں، لیکن اس میں وہ بات کہاں جو تمہارے ساتھ بات کرنے میں ہے؟ بہت بورنگ ہے وہ خڑوس کیا جانے کس طرح پیار سے بات کی جاتی ہے بیوی سے، بس دوسری لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے میں ماہر ہے۔ ابھی بھی لگا ہوا ہوگا اپنی اس محبوبہ کے ساتھ عشق لڑانے میں۔ وہ بھویں اچکاتے ہوئے اسے اسی کے انداز میں جواب دینے لگے۔ اچھا، تم تو جانتی ہو نا پیار محبت کرنا، اسے اگر نہیں پتا تو سکھا دو، اسے اپنی توجہ کا یقین دلاؤ۔ اگر تم اس سے بات نہیں کرو گی تو ظاہر ہے وہ گھر میں رہ کر کیا کرے گا؟ تمہیں اس کی اتنی ہی فکر ہے تو بتاتی کیوں نہیں اسے؟ اس نے اپنا احساس دلاتے ہوئے لکھا۔ پوری رات بیٹھ کر اس کا سر دباتی رہی ہوں، اپنی گہری نیند کو قربان کر کے اس کے لیے جاگتی رہی، اور صبح کو شکریہ کہنا تو دور کی بات، اس نے تو مجھ سے پیار سے بات تک نہ کی۔ وہ الگ انداز سے اسے شکایت لگا رہے تھے۔ لکھتے وقت اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس کا ٹیکسٹ پڑھ کر وہ سر کھجانے لگا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اپنے لیے فرین کی یہ فکر اور تڑپ دیکھ کر وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں رک سکا تھا۔ میسج لکھتے ہوئے وہ وہیں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیادہ بدگمان نہ ہو، تمہارا شوہر گھر کے آس پاس ہی ہے، کچھ ہی دیر میں پہنچ جائے گا، پھر جی بھر کے اس کے ساتھ گلے شکوے کر لینا۔ اس کا میسج حاصل ہوتے ہی وہ بے چینی کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوئی، جس میں ایک سرسراہٹ سی دوڑنے لگی۔ اس کا مطلب وہ یہیں کہیں ہے؟ اف اللہ! میں سمجھی کہ شہر چلا گیا ہوگا۔ وہ بے قراری اور پریشانی سے اپنے ہاتھ رگڑنے لگی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بڑی نفاست کے ساتھ اپنے چہرے کو ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک وہ اس کے پیچھے سے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے ایک دم ہاتھ میں پکڑا ہوا برش نیچے رکھ دیا، لیکن وہ پلٹی نہیں تھی۔ فہد نے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں ہاتھ حائل کر دیے تھے۔ اس کے سینے کا وزن وہ اپنی پشت پر محسوس کر رہی تھی۔ گناہگار بندہ حاضر ہے، جی بھر کے سزا دے دو۔ وہ اپنا چہرہ اس کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ اس کی سانسوں کو وہ اپنی گردن پہ محسوس کرنے لگی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو آئینے میں دیکھ کر محفوظ ہو رہے تھے۔ وہ اب بھی پوری طرح اس کی گرفت میں تھی۔ سوری، مجھے لگا تم بس بھابھی کے دباؤ میں آ کر مجھ سے کھانے کا پوچھ رہی ہو۔ اگر جانتا ہوتا کہ میری بیوی واقعی میں میرے لیے اتنی فکر مند ہے تو ایک پل کے لیے بھی اس سے دور نہ جاتا۔ وہ اس کی گردن کو اپنی تھوڑی سے سلانے لگا۔ تم نے معاف کر دیا نا مجھے؟ وہ اسے اپنی طرف پلٹ کر پوچھنے لگا۔ وہ پلکیں چپک کر ہاں کرنے لگی۔ تھینک یو، بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ مطمئن انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ جواب میں وہ مسکراتی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے چہرے پہ مسلسل پڑتی اس کی نظروں کو محسوس کر کے فرین نے پوچھا۔ تمہارے ہونٹ اور ان پہ لگی سرخی، سوچ رہا ہوں مٹا دوں، وہ گلا تر کرتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں اس کی عجیب سی خوشی دوڑنے لگی تھی۔ کیوں، تمہیں اچھی نہیں لگ رہی؟ وہ ناراض شکل بناتے ہوئے پچھلی بات کو یاد کرنے لگی جب فہد نے بے دردی سے اس کے لبوں کو مسلا تھا۔ بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن اس بار ہاتھ سے نہیں مٹانے والا میں، وہ ذومعنی انداز سے بولا۔ آئی وانٹ ٹو ٹیسٹ دس، وہ رومانوی انداز میں بولتے ہوئے اس پر جھکا۔ نہیں فہد، دور ہٹو، وہ شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی۔ وہ دھیمے سے بولتے ہوئے بے جان ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے لگی اور وہ اس کی پرواہ کیے بغیر اس پر جھکنے لگا۔ تبھی اچانک دروازے پر کسی نے آواز لگائی اور دستک پر وہ منہ خراب کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اس کی تمنا دل میں ہی رہ گئی۔ فرین اس کے تاثرات کو دیکھ کر استحضائیہ مسکرانے لگی اور وہ سر جھٹکتا ہوا دروازہ کھولنے کو بڑھا۔ بڑے صاحب آپ کو ابھی بلا رہے ہیں، ملازم اسے بلاوا دے کر واپس چلا گیا اور فہد اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ کیا بات ہے فہد، تم اتنے گمسم کیوں بیٹھے ہو؟ کن سوچوں میں پڑ گئے ہو؟ شام کے وقت باغیچے میں اس کے پاس بیٹھتے ہوئے فرین اس سے پوچھنے لگی۔ بھائی جان کی طبیعت کافی دنوں سے خراب ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہیں وسوسے آنے لگے ہیں، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں، وہ گلا تر کرتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ کس وجہ سے پریشان ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ جلد سے جلد جنت کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، وہ اسے دیکھ کر فکر مندی سے بولا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اگر بھائی جان کو اس بات سے سکون ملتا ہے تو پھر کر دیں جنت کی شادی، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، تم جانتی ہو سب کچھ جس طرح سے اس کی بدنامی ہو چکی ہے، کوئی بھی اسے اپنانے کے لیے رضامند نہیں ہے۔
میری نظر میں ایک رشتہ ہے جو اسے آج بھی اپنانے کے لیے تیار ہے، بس اگر تم کہو تو۔ وہ بھویں اچکا کر بولی۔ کون سا رشتہ؟ وہ اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہوا۔ منیب بھائی کا، وہ ایک دم سے بولی۔ تم ساری باتوں سے واقف ہو پھر بھی ایسا بول رہی ہو؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر ناپسندگی سے بولا۔ ہاں سب جانتی ہوں، اس لیے بول رہی ہوں۔ فہد، تم نے جنت کی حالت دیکھی ہے؟ کس طرح وہ اتنے مہینوں سے تم دونوں بھائیوں کی بے رخی کی سزا کاٹ رہی ہے، اپنے ہی گھر میں کسی قیدی کی طرح بند پڑی رہتی ہے، نہ باہر نکلتی ہے، نہ کسی سے زیادہ بات چیت کرتی ہے، جو کبھی تمہارے ارد گرد گھوما کرتی تھی سارا دن، کبھی تمہارے ساتھ تو کبھی تمہاری باتوں میں گزار دیتی تھی۔ آج وہی جنت تم سے بات کرنے کو ترس رہی ہے۔ تمہاری ناراضگی اور غصے کے خوف سے وہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آتی۔ کیا یہ سزا اس کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے خیال سے وہ اپنی غلطی کی سزا کاٹ چکی ہے۔ اسے اب اپنی مرضی سے جینے کا حق ملنا چاہیے۔ اس پر اور ظلم مت کرو۔ دیکھا جائے تو اس نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا، صرف محبت کی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں وہ اس میں بہک گئی، اس سے غلطی ہو گئی، لیکن اس میں کچھ غلطی تم لوگوں کی بھی ہے۔ اگر تم لوگ پہلے ہی اس کی بات مان لیتے تو وہ شاید یہ قدم اٹھانے کی غلطی نہ کرتی۔ محبت میں اگر محبوب نہ ملے تو کس قدر انسان کے لیے یہ زندگی اذیت ناک اور وحشت زدہ بن جاتی ہے، یہ تم سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اسے سمجھانے لگی، اور وہ اس کی باتوں پہ غور کرتے ہوئے جنت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے واقعی میں جنت کے ساتھ زیادتی کی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا، لیکن بھائی جان نہیں مانیں گے۔ وہ اپنی طرف سے رضامندی دکھاتے ہوئے بھائی جان کی فکر کرنے لگا۔ تو انہیں مناؤ، اور یہ کام تو تم اچھی طرح سے کر سکتے ہو فہد رضا۔ جب اپنی محبت کے لیے انہیں کسی بھی صورت قائل کر سکتے ہو تو پھر جنت کے لیے کیوں نہیں؟ وہ آنکھیں ٹکا کر اسے جتلانے لگی۔ اور ویسے بھی اب اگر بھائی جان کو اتنے دن بعد جنت کی فکر ہوئی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے یقیناً ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، شاید انہیں جنت پہ رحم آ گیا ہے، ورنہ وہ اس کے لیے اتنے فکر مند کبھی نہ ہوتے۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جنت کی شادی منیب بھائی سے ہو، اس لیے تو اس کھڑوس خالہ سے بولنے کے بجائے بھائی جان نے تم سے کہا ہے۔ آخری جملہ بولتے وقت وہ منہ ٹیڑھا کرنے لگے۔ خالہ ہے وہ میری، کچھ لحاظ کرو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ تمہاری خالہ ہے تو کیا کھڑوس نہیں ہو سکتی؟ وہ اپنے منہ پھٹ انداز میں بولی۔ فہد نے اسے آنکھیں سکیڑ کر پھر سے گھورا۔ اچھا سوری، وہ مسکرانے لگے۔ منیب بھائی کے لیے بھائی جان مجھ سے کیوں کہنے لگے بھلا؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ وہ ہاتھ جھٹک کر بولا۔ سالہ ہے وہ تمہارا، وہ جتلاتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پہ وہ مسکرا دیا۔ اچھا ویسے اگر وہ لوگ پھر سے رشتہ بھیج دیتے تو شاید پھر بھائی جان سے بات کرنا آسان ہو جاتا، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا معاملات سلجھ جائیں گے اس سے، یا بات مزید بگڑ جائے گی۔ وہ گہری فکر میں ڈوبنے لگا۔ ہاں بالکل سلجھ جائیں گے، اب بھی کچھ نہیں بگڑا فہد، اگر تم کوشش کرو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، بھائی کے لندن جانے سے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے۔ وہ مطمئن انداز میں اب اس کا بازو پکڑ کر سر کندھے پر رکھ کر محفوظ ہونے لگی۔ صفدر اور عزیز پوری برادری کے ساتھ معافی مانگنے چلے آئے تھے۔ جی توڑ کوششوں کے بعد اصغر نے بھی سب کی خوشی کے لیے اپنی ضد اور انا کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اکثر بیمار رہنے کے بعد ان کا دل اب پہلے کی نسبت نرم ہو چکا تھا۔ ان کی ناراضگی کی شدت میں بھی کمی آ چکی تھی، اور اس رشتے کے لیے وہ آمادہ ہو گئے تھے۔ آخر اس کی کوششوں اور منتوں کا نتیجہ تھا۔ جنت اپنے دونوں بھائیوں کی رضامندی سے منیب کے ساتھ رخصت ہونے لگی تھی۔ دونوں خاندانوں کی دشمنی آج حقیقی طور پر ختم ہوئی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ وہ سب خوشی خوشی بارات والوں کا استقبال کرنے لگے تھے۔ گھر میں جہاں خوشی کا سما تھا وہیں اس کے رخصت ہونے پر کچھ دیر کے لیے ماحول غمگین ہونے لگا تھا۔ وہ بھائیوں سے بڑے خلوص کے ساتھ گلے لگ کر رخصت ہو چکی تھی۔ سدرا اب مہمانوں کو الوداع کرنے میں مصروف تھی، اور فہد بے چینی سے گھر کے اندر فرحین کا انتظار کر رہا تھا۔ چلو محترمہ، اب بہت ہو چکی مہمانوں کی خاطرداری، تھوڑی سی نظر کرم اس بندے پر بھی کر دیں جسے آپ نے اتنے دنوں سے ترسائے رکھا ہے۔ وہ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئی فہد اسے اپنی گود میں اٹھا کر بولا۔ کیا کر رہے ہو فہد؟ نیچے اتارو، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آئی ڈونٹ کیئر،
وہ شرارتی انداز سے بولتے ہوئے اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا، ایک بار اپنی روح میں اتار دو، اس کے بعد ہر حساب چکتا کر دوں گا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر پیار سے بولا، اور وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ وہ اسے اپنے حصار میں بڑھنے لگا۔ ختم شد۔ مزید اس طرح کے ناولز پڑھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ یہ ناول آپ کو کیسا لگا۔